آج ہم ایک ایسی شخصیت کی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں جن کا نام شاید تاریخ کی کتابوں میں اتنا نمایاں نہ ہو، لیکن جن کا کام اور دور ہمارے خطے کی ثقافتی اور ادبی تاریخ کو سمجھنے کے لیے بہت بہت اہم ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں قصور کے مولا ارزانی کشغئی کی۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ آپ کہہ سکتی ہیں مختلف قسم کا ہے۔ کچھ علمی مضامین ہیں جیسے ایڈنبرگ یونیورسٹی پریس بلاگ سے کچھ حصے ہیں، اور پشتو کے ایک مضمون سے لی گئی معلومات بھی ہیں، اور ساتھ ہی ہم تاریخی تحریروں پر بھی نظر ڈالیں گے، خاص طور پر اخن درویزہ کی مشہور کتاب تذکرۃ الابرار والاشرار کا حوالہ بھی آئے گا۔ تو ہمارا مقصد ہے کہ ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مولا ارزانی کی شخصیت، ان کا زمانہ، پھر پشتو ادب میں ان کا کیا مقام تھا، اور ان کی صوفیانہ وابستگی خاص طور پر روشانیہ تحریک سے وہ کیا تھی، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے اس دلچسپ تاریخی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ملا ارزانی خشکی تھے کون؟ ہمارے سورسز ان کی شناخت کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ جی، بنیادی طور پر تو سورسز بتاتے ہیں کہ یہ پنجاب کے شہر قصور سے تھے، ملا ارزانی خیشکی۔ لیکن ہاں، کچھ جگہوں پر ان کا نام شاہ ارزانی خیشکی یا پھر ملا علی والد برہان خان خیشکی بھی لکھا ملتا ہے۔ اور ان کی شناخت کا ایک بہت اہم پہلو ہے ان کا خیشکی قبیلے سے تعلق۔ اب اس قبیلے کی پنجاب میں آمد اور یہاں بسنے کے بارے میں اصل میں تاریخ میں دو الگ الگ نظریے ملتے ہیں۔ اچھا، تو ان کی قصور میں موجودگی اور یہ جو خشکی شناخت ہے، اس پر بھی یعنی کچھ اختلاف رائے ہے۔ یہ کیا نظریے ہیں، ذرا وضاحت کریں گے؟ جی بالکل، ایک نظریہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اولاف کارو جیسے مورخوں نے پیش کیا ہے، وہ یہ ہے کہ خیشکی قبیلہ مغل بادشاہ بابر کی فوج کے ساتھ پشاور کے علاقے سے پنجاب آیا تھا، اور پھر انہیں لاہور اور قصور کے قریب جاگیریں دی گئیں اور وہ یہاں بس گئے۔ لیکن دوسری طرف ایک اور زیادہ پرانی روایت بھی ہے جس کی طرف پروفیسر محمد شافی اشارہ کرتے ہیں۔ ان کے مطابق خیشکی قبیلے کی پنجاب میں آمد بہت پہلے ہوئی تھی، یعنی تقریباً 11ویں صدی عیسوی میں قندھار کی وادی ارغستان سے۔ اچھا، تو یہ دونوں نظریے جو ہیں ان کی پنجاب میں موجودگی کی تاریخ کو آپ سمجھیں مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں، اور یہ بحث خود بھی یعنی اس خطے کی تاریخ میں قبائلی نقل مکانی کو سمجھنے کے لیے بڑی اہم ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ تاریخی پس منظر ہے، لیکن ملا ارزانی کی شناخت صرف ان کے قبیلے یا علاقے تک تو نہیں ہے، ان کی ایک بہت بڑی پہچان ان کا ادبی کام بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پشتو کے اولین لکھنے والوں میں سے ہیں۔ یہ بات کس حد تک درست ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ جی، یہ بالکل درست ہے، اور اصل میں یہی ان کی تاریخی اہمیت کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ تقریباً 16ویں صدی عیسوی کے آخر میں یا 17ویں صدی کے شروع میں، یعنی 10ویں صدی ہجری کے آس پاس لکھی گئی ان کی شاعری، خاص طور پر ان کی غزلیں، پشتو ادب کے دستیاب سب سے پہلے تحریری نمونوں میں شمار ہوتی ہیں۔ یہ بات تو حیران کن ہے، مطلب پشتو تو ایک قدیم زبان ہے، صدیوں سے بولی جا رہی تھی۔ جی بالکل۔ تو پھر اس کا لکھا ہوا ادب اتنی دیر سے کیوں سامنے آیا، اور ملا ارزانی جیسے لوگ اس میں لکھنے کی طرف کیوں گئے، وہ بھی اس دور میں جب فارسی اور عربی کو علمی اور ادبی زبانیں سمجھا جاتا تھا؟ یہ بہت اہم سوال ہے، بالکل۔ اس کا جواب ہمیں ایڈنبرگ یونیورسٹی پریس بلاگ میں جو تجزیہ ہے اس سے کچھ ملتا ہے۔ دیکھیں، پشتو کا ایک لکھی ہوئی ادبی زبان بننا یہ کوئی اچانک نہیں ہو گیا۔ اس کا ایک اہم سلسلہ ان صوفیوں سے جڑتا ہے جو ملا ارزانی کے حلقے میں تھے۔ اب ان صوفیوں کے نزدیک پشتو زبان میں ایک خاص قسم کی روحانی قوت تھی، یعنی ایک ڈیوینٹی تھی، خاص طور پر اگر کلام کسی مرشد یا روحانی استاد کا ہو۔ اچھا، ان کا خیال تھا کہ جو الہامی پیغام ہے وہ صرف عربی یا فارسی جیسی مقدس سمجھی جانے والی زبانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ جو مقامی زبانیں ہیں وہ بھی اس کا اظہار کر سکتی ہیں۔ اور یہ تصور اصل میں مذہبی علم اور تجربے کو عوام کی اپنی زبان میں لانے، یعنی ورنیکولرائزیشن کے ایک بڑے رجحان کا حصہ تھا۔ یعنی اپنی زبان میں لکھنا ایک طرح سے آپ کہہ سکتی ہیں۔ مذہبی اور روحانی تجربے کو زیادہ قابل رسائی بنانے کی کوشش تھی۔ یہ تو بڑا دلچسپ نکتہ ہے۔ بالکل، اور یہ صرف زبان کا معاملہ نہیں تھا۔ سورسز یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ صوفیہ، جن میں ارزانی بھی شامل تھے، ایک ایسے دور میں جی رہے تھے جب وہ دنیا میں بڑی تبدیلیوں اور کسی مسیحائی شخصیت کے ظہور کے منتظر تھے۔
تو ان کے لیے اپنی زبان میں لکھنا شاید اسی آنے والی تبدیلی اور روحانی بیداری کا ایک ذریعہ بھی تھا اور اظہار بھی۔ کہا جاتا ہے کہ ارزانی کی غزلوں میں گہرے صوفیانہ مضامین کے ساتھ ساتھ اسی قسم کے مسیحائی انتظار اور امید کے موضوعات بھی ملتے ہیں۔ آپ نے صوفیوں اور روحانی حلقوں کا ذکر کیا۔ کیا ملا ارزانی کسی خاص صوفی سلسلے یا تحریک سے وابستہ تھے؟ جی ہاں، بالکل واضح طور پر سورسز انہیں 16ویں صدی کی ایک انتہائی با اثر اور کسی حد تک متنازع سمجھی جانے والی تحریک روشنیہ تحریک سے منسلک کرتے ہیں۔ اس تحریک کے بانی بایزید انصاری تھے، جنہیں پیر روشن یا پیر روخان بھی کہا جاتا ہے۔ مولا ارزنی کو اس تحریک کے بہت نمایاں مریدین اور مبلغین میں شمار کیا جاتا ہے۔ روشنیہ تحریک، یہ نام تو سنا ہے، لیکن اس تحریک کی اصل نوعیت کیا تھی؟ کیا یہ صرف ایک صوفی سلسلہ تھا یا اس کے کچھ اور پہلو بھی تھے؟ دیکھیں، یہ محض ایک روایتی صوفی سلسلہ نہیں تھا۔ روشنیہ تحریک بنیادی طور پر تصوف، سماجی اور مذہبی اصلاحات اور ایک خاص وحدت الوجودی یا ہماؤس نظریے پر مبنی تھی۔ بایزید انصاری نے پشتون قبائل کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کی، اور ان کے نظریات نے اس وقت کی مغل سلطنت کے لیے ایک چیلنج بھی پیدا کیا، جس کی وجہ سے اس تحریک نے سیاسی اور عسکری یعنی ملٹری پہلو بھی اختیار کر لیے۔ اور اس تحریک نے پشتون زبان اور ادب کے فروغ میں بھی بڑا اہم کردار ادا کیا، کیونکہ پیر روشن نے خود اپنی تعلیمات پشتو میں لکھیں، جن میں خیر البیان سب سے مشہور ہے۔ تو ملا ارزانی اس اہم اور فعال تحریک کا حصہ تھے۔ کیا ان کے خاندان کے دوسرے لوگ بھی اس سے وابستہ تھے؟ جی، سورسز بتاتے ہیں کہ نہ صرف ملا ارزانی بلکہ ان کے 2 بھائی ملا عمر خیشگی اور محمد مخلص علی یہ بھی روشنیہ تحریک کے سرگرم رکن تھے اور پیر روشن کے مرید تھے۔ ان کے ساتھ ایک اور نام عبداللہ بختانی کا بھی ملتا ہے، جو پیر روشن کے نمایاں پیروکاروں میں شامل تھے۔ تو یہ خیشگی برادران یہ اس تحریک میں کافی اہم مقام رکھتے تھے۔ جب کوئی تحریک اتنی باثر ہو اور جو پہلے سے قائم نظام یا نظریے ہوں ان سے مختلف بات کرے، تو ظاہر ہے اس کی مخالفت بھی ہوتی ہوگی۔ کیا ہمیں روشنیہ تحریک اور خاص طور پر ملا ارزانی اور ان کے ساتھیوں کے مخالفین کے بارے میں بھی کچھ معلوم ہے؟ یقیناً، اس دور میں روشنیہ تحریک کے سب سے بڑے اور مشہور مخالف عالم اخند درویزہ ننگرہاری تھے۔ وہ ایک سنی عالم تھے اور انہوں نے روشنیہ تحریک کے عقیدوں کو، خاص طور پر بایزید انصاری کے نظریات کو، آپ کہہ سکتے ہیں گمراہ کن قرار دیا۔ ان کی مشہور کتاب تذکرۃ الابرار والاشرار، یعنی نیک لوگوں کا تذکرہ اور شریروں کا بیان، یہ دراصل لکھی ہی روشنیہ تحریک کی مخالفت میں گئی تھی۔ اور اس کتاب میں اخند درویزہ نے ملا عمر خیشگی کا نام لے کر ان کے ساتھ ہونے والے مباحثوں اور مناظروں کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، تو اخند درویزہ کی کتاب میں ان خیشگی بھائیوں کا ذکر موجود ہے۔ یہ تو ان کی تاریخی حیثیت اور تحریک میں ان کے کردار کا ایک بڑا اہم ثبوت ہے۔ میں ملا ارزانی بھی شامل تھے، کیونکہ ملا عمر ان کے بھائی تھے۔ وہ اس تحریک میں صرف عام پیروکار نہیں تھے، بلکہ فکری اور علمی سطح پر بھی ایکٹیو تھے، اور مخالفین ان سے براہ راست مخاطب ہوتے تھے۔ لیکن ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ جو روشانیہ تحریک سے وابستہ پشتو سورسز ہیں، جیسے پیر روشن کی تحریریں یا بعد کے مصنفین کی کتابیں، وہ عام طور پر اخند درویزہ کے ساتھ ہونے والے ان مباحثوں یا اختلافات پر زیادہ تفصیل نہیں دیتی۔ یہ خاموشی خود ایک تحقیق طلب معاملہ ہے کہ اس کی وجوہات کیا تھیں۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ کیا آج کل کے محققین نے بھی ملا ارزانی اور اس دور پر کام کیا ہے؟ ان کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ جی ہاں، کئی اہم محققین نے اس دور اور ان شخصیات پر تحقیق کی ہے۔ مثال کے طور پر مرحوم قلندر مومنند نے پیر روشن کی کتاب خیر البیان کا ایک بہت تفصیلی تنقیدی جائزہ پیش کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور محقق ہیں اکبر شیر کارگار۔ انہوں نے اپنی تحقیق میں ملا ارزانی اور ان کے بھائیوں کو پیر روشن کے سب سے اہم مریدین میں شمار کیا ہے۔ ایک اور اہم کام عبد القدوس قاسمی صاحب کا ہے، جنہوں نے بایزید انصاری کے مذہبی افکار کا تجزیہ کیا ہے، جس سے روشنیہ تحریک کے نظریاتی پس منظر کو سمجھنے میں کافی مدد ملتی ہے۔ تو ان جدید تحقیقات نے ملا ارزانی اور ان کے ساتھیوں کی تاریخی اور ادبی اہمیت کو مزید اجاگر کیا ہے۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کو سمیٹیں
اور خاص طور پر ایڈنبرگ بلاگ کے اس نقطے کو سامنے رکھیں کہ آرزانی جیسے لوگ تاریخ کے روایتی اور اکثر کولونیل بیانوں کو چیلنج کرتے ہیں، تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ ملا ارزانی کی شاعری اور ان کی زندگی کا مطالعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ دیکھیں، اس کا ایک بڑا مطلب تو یہ ہے کہ تاریخ کو صرف جنگوں، بادشاہوں یا قبائلی تعصبات کے آئینے میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ ملا ارزانی اور ان جیسے صوفیہ اور شعراء کا کام ہمیں اس دور کی فکری، مذہبی اور ادبی زندگی کی ایک جھلک دکھاتا ہے جو اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہے۔ خاص طور پر پشتون یا افغان تاریخ کے حوالے سے، جس کو کولونیل دور میں اکثر صرف قبائلی جنگوں اور مزاحمت تک محدود کر دیا گیا تھا، ارزانی کا کام ہمیں بتاتا ہے کہ وہاں ایک گہری صوفیانہ روایت بھی تھی، ادبی تخلیق کا جذبہ تھا اور اپنی زبان میں اظہار کی خواہش بھی موجود تھی۔ صحیح۔ ان کی شاعری صرف چند نظموں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ 16ویں اور 17ویں صدی کے جنوبی ایشیا اور افغانستان کے خطے میں مذہب، زبان، شناخت اور سیاست کے جو پیچیدہ رشتے تھے، ان کو سمجھنے کی ایک کنجی ہے، اور یہ ان بیانوں کو چیلنج کرتی ہے جو صرف نسل یا قبیلے پہ فوکس رہتے ہیں اور کلچر کے دوسرے اہم پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بہت خوب۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ملا ارزانی خشتگی جو قصور میں رہتے تھے، ایک یعنی ملٹی فیسٹڈ شخصیت کے مالک تھے۔ وہ پشتو زبان کے اولین مستند شعراء میں سے ایک تھے جنہوں نے مقامی زبان میں اعلیٰ ادبی اور صوفیانہ خیالات کا اظہار کیا۔ وہ ایک بااثر صوفی تحریک، روشانیہ تحریک کے اہم رکن تھے، اور ان کا تعلق خشتگی برادری سے تھا جس کی اپنی ایک دلچسپ تاریخ ہے، اور ان کا مطالعہ ہمیں ماضی کو زیادہ گہرائی اور مختلف زاویوں سے دیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ بالکل، اور شاید یہاں ایک آخری سوچ یہ ابھرتی ہے کہ ارزانی جیسی شخصیت جو ایک طرف تو پہلے سے قائم علمی اور مذہبی زبانوں یعنی عربی اور فارسی کی روایت سے واقف تھیں، اور دوسری طرف اپنی مقامی زبان پشتو میں اظہار کر رہی تھیں، وہ ہمارے ان تصورات کو کیسے چیلنج کرتی ہیں کہ علم اور مذہبی خیالات کیسے پھیلتے ہیں اور کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ کیا مقامی زبانوں میں لکھنے اور بولنے والے ان صوفیوں اور علماء نے مذہب اور فکر کو عوام کے زیادہ قریب لانے، اسے ایک نئی شکل دینے میں ایک اہم کردار ادا نہیں کیا؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور پھر یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ اس دور کی اور کون کون سی مقامی آوازیں ہیں، دوسری زبانوں میں لکھنے والے ایسے کون سے لوگ ہیں جن کی کہانیاں ابھی تاریخ کے صفوں میں پوری طرح سے دریافت نہیں ہوئیں۔ شاید ابھی بہت کچھ جاننا باقی ہے۔